حیدرآباد میں تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی نے ریاستی بجٹ سے قابل مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ یہ اجلاس سیکریٹریٹ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیاحت، ایکسائز، ثقافت اور آثار قدیمہ کے محکموں کی ترجیحات، جاری پروگراموں کی پیش رفت اور آئندہ کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ریاست میں سیاحت کے فروغ، ثقافتی ورثے کے تحفظ اور آثار قدیمہ کے مقامات کو عوام کے لیے مزید قابل رسائی بنانے کے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں ریاستی ترقی کو فروغ دینے کے لیے سیاحتی ڈھانچے کی بہتری اور ایکسائز محکمے کے ذریعے آمدنی میں اضافے کے امکانات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی نے کہا کہ ریاست کی تمام گرام پنچایتوں کو مستقل عمارتیں فراہم کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے گی۔ آئندہ 3 برسوں کے دوران اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ دیہی علاقوں میں پنچایت راج اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے مستقل عمارتوں کی تعمیر ضروری ہے۔ اس اجلاس میں روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹروں میں اسکل ڈیولپمنٹ کورسز شروع کرنے، آنگن واڑی مراکز میں بچوں کی صحت اور غذائیت پر توجہ دینے اور منشیات کے خلاف عوامی بیداری مہم چلانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے تلنگانہ حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نا امید کرنے والی ہے اور کہا کہ کانگریس حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ KTR نے کہا کہ پارٹی عوام سے کیے گئے وعدوں اور مبینہ بے ضابطگیوں پر حکومت کو ریاستی اسمبلی میں جواب دہ بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں پارٹی کے ارکان اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے منعقدہ ورکشاپ میں آئندہ بجٹ اجلاس کے دوران اپنائی جانے والی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ Well, this is a hopeless government. I think people of Telangana have lost hope and they want the principal opposition BRS to question the government on their behalf. That's exactly what we're going to do. We had a day-long interactive session, an orientation session with some experts and our senior leaders, and we have covered a number of subjects, primarily the failure of this government, the miserable state of affairs with respect to state finances, more importantly, the disastrous promises that they made, 420 promises which have not been delivered. So we will hold the government accountable on every count. On the 420 promises, on the 6 guarantees, the proposed delivery in 100 days. Now it's almost 1,000 days, nothing has been delivered. So we will challenge the government to answer the questions. And we will also expose their absolute lies and carnads that they've been trying to spread. For the last 2.5 years, they've been spreading vicious lies, saying that the state is debt-ridden. The fact of the matter is, the state is in the pink of health. That's how we left it. Now, after these guys have come in, this government has come in, the state of affairs are terrible and pathetic. So therefore, we will expose the hollowness of this government. We will ensure that, we hold them accountable to every single. شیو پرتاپ شکلا کو تلنگانہ کا نیا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ آج حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچے، جہاں چیف منسٹر اور ریاستی حکومت کے اعلیٰ حکام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بذات خود ہوائی اڈے پر پہنچ کر نئے گورنر کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر سریدھر بابو، چیف سیکرٹری کے رام کرشن راؤ اور DGP کے ساتھ ساتھ دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ریاست کے چیف سیکرٹری نے اس سلسلے میں ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ رام کرشنا راؤ نے ضلع کلکٹروں کو حکم دیا کہ ریاستی حکومت کے 99 روزہ پروگرام کے حوالے سے سبھی کو مکمل معلومات فراہم کی جائے۔ پرجا پالنا پرگتی پرانالیکا کے تحت 12 تاریخ کو تربیتی نشست منعقد ہوگی، جس میں مقامی بلدیاتی اداروں کے نومنتخب عوامی نمائندوں کو ترقیاتی اور فلاحی اسکیموں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرنے کو کہا گیا ہے۔ تربیتی پروگرام کی افتتاحی تقریب میں وزراء اور ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کو بھی مدعو کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرپنچوں، میونسپل وارڈ ممبرز، چیئرمینوں اور میئرز کو حکومت کے فلیگ شپ پروگراموں میں مرکزی معاونت یافتہ اسکیموں اور 99 روزہ ایکشن پلان کے نفاذ کے بارے میں واضح رہنمائی فراہم کرنی چاہیے، تاکہ عوامی نمائندے اور سرکاری عہدیدار باہمی تال میل کے ساتھ کام کر سکیں۔ ریاست کے وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے اعلان کیا ہے کہ نربیٹا میں قائم آئل فیڈ پروسیسنگ یونٹ کا افتتاح جاریہ 22 تاریخ کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں صنعتی اکائی کا افتتاح کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر نے حیدرآباد میں متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ
اجلاس منعقد کر کے افتتاحی تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ 22 تاریخ سے یونٹ کی خدمات کسانوں کے لیے دستیاب ہوگی، جس سے زرعی شعبے کو فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے سال 2027 کے گوداوری پشکر کی تیاریوں کے سلسلے میں قائم کابینہ سب کمیٹی کا پہلا اجلاس منگل کو منعقد ہوا، جس کی صدارت وزیر آئی ٹی سری دھر بابو نے کی۔ اجلاس میں ریاستی وزراء کو کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، پونگلٹی سرینواس ریڈی، کنڈا سریکھا اور اڈلری لکشمن کمار کے علاوہ سرکاری مشیر پی سدرشن ریڈی اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے 5 مارچ کو نورکئی سب کمیٹی تشکیل دی تھی، جو گوداوری پشکرالو میلے کا انعقاد اور اس کے انتظامات کی منصوبہ بندی کرے گی۔ اجلاس میں آئندہ میلے کی تیاریوں اور مختلف انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سنگاریڈی ضلع نیاکل منڈل کے رکھما پور گاؤں میں ایک قبرستان کو مسمار کیے جانے کے واقعہ پیش آیا، جس کے بعد مجلس کے مقامی صدر محمد اطہر احمد نے مقام کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق رکھما پور میں واقع قدیم 100 سالہ قبرستان کو ایک پرائیویٹ وینچر والوں نے مسمار کر دیا۔ اطلاع ملنے پر منڈل تحصیلدار موقع پر پہنچے اور ایک واٹر ٹینکر اور ایک گاڑی کو تحویل میں لیا، تاہم بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ظہیر آباد میں مجلس کے صدر محمد اطہر موقع پر پہنچے اور پولیس حکام سے بات چیت کی۔ ظہیر آباد کے ڈی ایس پی اور ہدنور کے سب انسپکٹر سے ملاقات کر واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کیس درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطہر نے مطالبہ کیا کہ قبرستان کو مسمار کرنے کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آج ضلع سنگاریڈی کے تعلقہ ظہیر آباد کے اندر جو نیالکل منڈل ہے، اس منڈل کے اندر رکما پور موضع میں ایک قبرستان اور اس کی باؤنڈری وال کو گزشتہ دنوں میں توڑا گیا۔ ایک سیلیبریٹی وینچر والے جو راستے کے لیے ایک ایلیگل انکروچمنٹ کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت ان خبروں کو مسمار کیا گیا اور باؤنڈری وال توڑی گئی، اور وہاں کے مقامی ہمارے ہدنور کے لوگ جب آ کے پولیس اسٹیشن کو جا کر شکایت کیے، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین ظہیر آباد کو جب اس کی خبر ملی اور ہمیں جب معلوم ہوا، تو آج ہم لوگ ہدنور کے ہمارے آصف صاحب اور دیگر کو لے کر یونس بھائی وغیرہ پولیس اسٹیشن ہدنور پہ ایس آئی صاحب سے بات کیے، تو ایس آئی صاحب نے کہا کہ جو جے سی پی وہاں پہ چلا اور جو خبریں توڑی گئی، جے سی پی لگا کر اس کے اوپر کیس بک کرنا ہے، تو تحصیلدار صاحب کی اجازت رہے تو ہم کریں گے۔ اب آ کر آج نیالکل منڈل تحصیلدار صاحب کو بات کیے اور انہیں ہمیں ایویڈنس ان کے سامنے بتایا کہ یہاں پہ جو خبریں تھیں اور خبروں کو توڑا گیا، اور توڑ کر اس کی جو باؤنڈری وال تھی، وہ باؤنڈری وال کو بھی توڑ کر زمین دوست کر دیا گیا۔ تو ہم لوگ تحصیلدار صاحب سے یہی ڈیمانڈ کیے ہیں کہ جو گاڑیاں چلی ہیں وہاں پر جو توڑا گیا ہے، ان شخصیات کے اوپر اور وہ گاڑیوں کے اوپر کیس بک کیا جائے، اور سیلیبریٹی وینچر کے اوپر خاص کر کہ یہ جو خبریں توڑی گئی ہیں ان کے اوپر بھی کیس بک کیا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں اس شرنگیزی کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اور جو اچھا ماحول ہے ہمارے تلنگانہ کے اندر، اس تلنگانہ کے اندر کو اچھا ماحول رکھنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے یہ لوگ اگر اچھا طریقے سے کام کریں تو بہتر ہوگا۔ لیکن جس طریقے سے مسلسل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قبرستانوں کو اور درگاہوں کو جو مسمار کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور یہ اشتعال انگیزی جس طریقے سے کی جا رہی ہے وہ دیش کے ہت میں بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ہم لوگ منڈل تحصیلدار اور یہاں کے ایس آئی صاحب سے ہدنور کے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لے کے کارروائی کریں اور کیس بک کریں، تاکہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ کیونکہ یہ جو زمین تھی اور جو خبریں تھیں اور جو باؤنڈری وال توڑے گئے ہیں، وہ جاگیر پٹھا ہے، اور یہ زمین نہ رہنے کے باوجود یہ خبروں کو توڑ کر یہاں سے راستہ نکالنے کے لیے اس وینچر والوں نے جو کام کیا ہے، یہ بہت شرمناک بات ہے۔ ایسے واقعات پھر رونما نہ ہوں، اس کے لیے ایس آئی صاحب بھی اور تحصیلدار صاحب بھی